ایک وقت تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن پھر آیا اگست سال 1947 جب برٹش انڈیا کا بٹوارا ہوا اور ایشیا کی دو بڑی طاقتیں انڈیا اور پاکستان وجود میں آئیں۔ کیا آپ پاکستان کی علیحدگی اور اس کی بڑی وجہ بننے والے دو قومی نظریے کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں تو آئیے سمجھتے ہیں اس سب کو آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ تو چلو یار آپ کا اور اپنا وقت ضائع کے بغیر ہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگست کا مہینہ ایشیا کی دو بڑی طاقتوں انڈیا اور پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے۔ اگست 1947 سے پہلے تک دونوں ملک ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور یہاں پر ایک ہی ملک یعنی برصغیر پاک و ہند ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ برصغیر پاک و ہند ٹوٹ گیا اور انڈیا اور پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ بیسیکلی اس سب کے پیچھے جو اصل وجہ سمجھی جاتی تھی وہ تھا دو قومی نظریہ۔ 19ویں صدی میں برٹش رول انڈیا پر بڑے زور و شور سے جاری تھا، مگر اس دوران بڑے بڑے اسکالرز یہ فکر کر رہے تھے کہ اگر برٹش رول انڈیا سے ودرا کر بھی جاتا ہے تو پھر انڈیا سے برٹش رول کے جانے کے بعد ہوگا تو ہوگا کیا؟ برٹش رول تو چلا جائے گا، پھر انڈیا پر حکومت کس کی ہوگی؟ اس وقت یہ اہم سوال تھا، کیونکہ اس وقت انڈیا میں کوئی ایک قوم یا ایک مذہب نہیں تھا، بلکہ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے۔ اس وقت ہندوستان میں ہندو، مسلم، مراٹھی، بنگالی اور اس جیسے کئی اور مذہب آباد تھے، مگر اس وقت ہندوستان میں جو سب سے زیادہ آبادی تھی وہ تھے ہندو اور مسلم، یعنی ہندو اور مسلم اس وقت ہندوستان میں میجورٹی میں تھے۔ ہندوستان پر حکومت کرنے کے دوران انگریزوں کا مائنڈ سیٹ تو کمال کا تھا۔ بیسیکلی جب ہندوستان پر انگریز حکومت کر رہے تھے تو ان لوگوں کو ہندو اور مسلمانوں کی جانب سے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے اس مزاحمت سے بچنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیا۔ اس طرح دونوں مذہب کے لوگوں کو آپس میں لڑوا کر انگریز ہندوستان پر بآسانی حکومت کر رہے تھے۔ لیکن پھر ادھر 20ویں صدی میں جب پہلی جنگ عظیم دیکھنے کو ملی تو اس میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت عثمانی امپائر برٹش رول کے مد مقابل تھی۔ عثمانی سلطنت کی خلافت کو بچانے کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں نے پروٹیسٹ بھی کیے، لیکن پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹش رول میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھ گئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان پر برٹش رول کے دوران انگریزوں کا جھکاؤ ہندوؤں کی جانب تھا۔ خیر 19ویں صدی میں جب ہندوستان کے حالات بگڑ رہے تھے تو مسلم اسکالرز کو قوم کے مستقبل کی فکر ہونے لگی۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے ہندوستان میں دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی، اور سر سید احمد خان کے اس دو قومی نظریے کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ہندو اور مسلمان کسی بھی قیمت میں ایک ہی ملک کے اندر نہیں رہ سکتے، کیونکہ دونوں قوموں کے کلچر اور رہن سہن ایک دوسرے سے الگ ہیں اور ان کا ایک ساتھ رہ کر گزارا کرنا بالکل ممکن نہیں۔ اب دیکھا جائے تو بعد میں یہی دو قومی نظریہ جا کر پاکستان کی کریشن کی وجہ بنا۔ اس سب کے علاوہ مسلمان لیڈرز کو اس بات کی بھی ٹینشن تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے جائیں گے تو مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہندوؤں نے ماضی میں برٹش رول کے خلاف ہونے والی مزاحمت کا سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا اور خود کو انگریزوں کے سامنے بے گناہ کہلوا دیا۔ یہ سب اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے پاکستان کا بننا ناگزیر ہو چکا تھا۔ خیر سر سید احمد خان کی طرف سے سیٹ کردے دو قومی نظریے کی بیس پر 30 دسمبر سال 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد سمیع اللہ خان نے رکھی تھی اور اس کا پہلا صدر سر آغا خان تھا۔ اس دوران جب مسلمان پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح ہندوؤں کی پارٹی یعنی کانگریس کا حصہ تھے، لیکن بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں ہے، لہٰذا مسلمان یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی ایک علیحدہ اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح یہ جان گیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ جوائن کی اور یوں آہستہ آہستہ کر کے آل انڈیا مسلم لیگ طاقت پکڑنے لگی۔ اور اب برٹش رول انڈیا کو یہ ٹینشن لاحق ہونے لگی کیونکہ اب پاکستان کا بننا ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ 30 مارچ سال 1940 کو ہندوستان کے تمام مسلمان مینار پاکستان لاہور میں اکٹھے ہوئے، جہاں پر تمام مسلمانوں نے مل کر پاکستان بنانے کی قرارداد پاس کی۔ یعنی اس دن تمام مسلمانوں نے مل کر یہ عہد کیا تھا کہ ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا کر ہی دم لیں گے، اور اب 23 مارچ 1940 کو پاس ہونے والی یہ قرارداد پاکستان بھی کہلاتی ہے۔ خیر مسلمانوں نے عہد تو کر لیا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ہندوستان کے تمام ہندو پاکستان کے اس نظریے کے خلاف تھے اور گاندھی ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگوں کو متحد کر کے یونائٹڈ انڈیا کو آگے لے کر جانا چاہتا تھا۔ گاندھی اور دیگر ہندو لیڈر پاکستان کے اس نظریے کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن دراصل یہ بالکل غلط تھا کیونکہ دو مختلف مذہب کے لوگ جن کا کھانا پینا، رہن سہن اور قاعدے قانون ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، ان کا ایک ہی ملک میں رہنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے اور اس کے پیچھے لاکھوں لوگ اس کو فالو کر رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک کال پر لوگ سڑکوں پر نکل آتے تھے، یہاں تک کہ کئی بار لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اسی طرح ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتے گئے اور اسی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے خلاف کئی بار کلیشز دیکھنے کو ملے جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ بالآخر ہندوستان میں بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے نہرو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان میٹنگز ہوئیں جن میں ہندوستان کو تقسیم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس وقت ماؤنٹ بیٹن نے یہ تجویز دی تھی کہ ہندو علاقے انڈیا کا حصہ ہوں گے
जबकि मुसलमान इलाके पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू माउंट बैटन की इस तजवीज़ पर राजी हो गए और बिलाखिर हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए अगस्त का महीना चूज किया गया। और इस तरह बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ और कोशिश करने के बाद बिलाखिर 14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। और जब हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था तो सर रेड क्लिफ को बॉर्डर ड्रा करने की जिम्मेदारी दी गई, मगर रेड क्लिफ से बॉर्डर ड्रा करने के दौरान जो संगीन गलती हुई उसका खमियाजा आज भी इंडिया और पाकिस्तान भुगत रहे हैं। क्योंकि इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर शुरू हुआ और इसी मसला कश्मीर की बेस पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई बार छोटी बड़ी जंगें देखने को मिल चुकी हैं। मसला कश्मीर पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। खैर, आपके ख्याल में हिंदुस्तान का पार्टीशन होना चाहिए था या फिर नहीं, आप इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।